اسرائیلی کابینہ نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ آمن منصوبے کی منظوری سے متعلق اسرائیلی حکومت کی کابینہ کا اجلاس اسرائیلی وزیر اعظم اور وزراء کے علاوہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ٹرمپ کے داماد کی شرکت۔ منصوبے کی منظوری کے ساتھ ہی جنگ بندی اب مؤثر ہو گئی ہے۔ کابینہ کے بیشتر وزراء نے معاہدے کے حق میں ووٹ دیا۔ ٹرمپ کا امن منصوبہ غزہ کے لیے ٹرمپ کارڈ بن گیا۔ حماس اور اسرائیل نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ شرم الشیخ میں مذاکرات کے دوران غیر معمولی پیش رفت۔ حماس، اسرائیل، امریکہ، قطر، مصر، ترکیہ کے وفود کی شرکت۔ غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی، اتوار یا پیر کو ہونے کا امکان۔ اسرائیل یرغمالیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ مصری وزارت خارجہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو اہم لمحہ قرار دے دیا۔ کہا، شرم الشیخ میں ہونے والی مثبت پیش رفت غزہ جنگ میں اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے۔ مصری وزیر خارجہ عبدالعاطلی کا آج پیرس روانہ ہونے کا سلسلہ۔ غزہ کی صورتحال سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ بندی معاہدے کی دستخطی تقریب میں شرکت کا اعلان ہے۔ کہا، ہم نے غزہ میں جنگ ختم کر دی۔ اسرائیلی قیدی پیر یا منگل تک رہا ہو جائیں گے۔ مصر جا رہے ہیں، جہاں جنگ بندی معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہوں گے۔ کئی ممالک کی مدد سے غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کی نگرانی کریں گے۔ مجھے یقین ہے غزہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد دیر پا امن ہوگا۔ غزہ پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران پر حملہ ضروری تھا۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک نے غزہ منصوبے کی حمایت کی۔ پی ٹی آئی کے لیے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بڑی رکاوٹ۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان آزاد قرار دینے سے پارٹی پوزیشنز میں بڑی تبدیلی۔ قومی اسمبلی، پنجاب کے پی اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشنز اثر نو ترتیب نئی فہرستیں جاری کر دی گئیں۔ تحریک انصاف نے سیاسی کھیل میں نیا کارڈ پھینک دیا۔ پنجاب کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے بھی استعفے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے فوری طور پر کمیٹیاں چھوڑنے کا حکم دیا۔ بیرسٹر گوہر کی چیئرمین کے عہدے سے ہٹائے جانے کی تردید۔ بولے، بیرسٹر گوہر کہیں نہیں جا رہے۔ اگر وہ چلے گئے تو الیکشن کمیشن میں پارٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ خبریں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو پارٹی کے دشمن ہیں۔ غزہ کی فضاؤں کو بھی سکھ کا سانس مل گیا۔ فلسطین میں 2 سال بعد جنگ بندی پر چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تباہال غزہ اور خان یونس میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کو معاہدے کی مبارکباد دی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے امن معاہدے کو امید کی کرن قرار دے دیا۔ کہا، امریکی صدر اور تمام مذاکرات کاروں کے گراں قدر کوششوں کو سراہتے ہیں، کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطینی ریاست کا قیام 4 جون 1967 کے روز کی سرحدوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ غزہ معاہدے کا اعلان مشرقی وسطیٰ میں دیر پا امن کے قیام کا تاریخی موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ قطر، مصر، ترکیہ کی قیادت کی بھی معاہدے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ویلکم بیک مشتاق احمد۔ اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد سابق سینیٹر کی وطن واپسی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، شہریوں نے پھولوں کے ہار پہنائے۔ مشتاق احمد کو گزشتہ ہفتے سہونی فورسز نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا تھا۔ وہ غزہ امداد کے لیے جانے والے قافلے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ تھے۔ امن دشمنوں کا عبرتناک انجام۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ سیکیورٹی فورسز سے درابند میں جھڑپ، 7 دہشت گرد ہلاک۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے میجر سپتین حیدر بھی شہید۔ چکلالہ گیریزن میں نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اعلیٰ فوجی اور سول افسران اور شہید کے اہل خانہ کی شرکت۔ وزیر اعظم کا شہید میجر سپتین حیدر شہید کو خراج عقیدت۔
کہا فتنہ الخارج یا کسی بھی غلط نظریات رکھنے والے گروہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا شہید آفیسر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کہا میجر سبطین حیدر نے وطن کے دفاع میں اپنی جان نچھاور کر کے عظیم مثال قائم کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ کور ہیڈ کوارٹر پشاور سے دوپہر 2:30 بجے پریس کانفرنس نشر ہوگی۔ اسد قیصر کا افغانستان سے سفارتی سطح پر بات چیت کا مشورہ۔ کہا روس کے افغانستان پر حملے کے اثرات آج بھی ختم نہیں ہوئے، سب سے پہلے ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا ہوگا۔ مسائل کا حل یہ تو نہیں کہ آپ افغانستان کو دھمکیاں دیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے، ہمارے خوبصورت جوان شہید ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی واقعات میں شہادتوں پر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے۔ بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ پاکستانی افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے۔ ترجمان افغان عبوری حکومت ذبیح اللہ مجاہد کی دھماکوں کی تصدیق۔ کہا ابھی کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی کے بعد بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم کی سیز فائر کی کوششیں کامیاب۔ شہباز شریف کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ موجودہ سیاسی صورتحال، سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی اختلافات ختم ہونے کی تصدیق۔ 365 نیوز سے گفتگو میں بولے ہر جماعت کا نقطۂ نظر بھی مختلف ہوتا ہے، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ طارق فضل چودھری بولے بیان بازی سے اتحاد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج یا کل صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی ملاقات کا امکان ہے۔ ٹی ایل پی والوں کو فلسطین میں امن ہونے پر مسئلہ کیا ہے؟ وزیر مملکت طلال چودھری برہم۔ کہا یہ احتجاج کے نام پر فساد کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ کے نام پر اسلام آباد میں احتجاج کی کال، ملک بھر میں کارروائیاں کی۔ اسلام آباد اور پنجاب سے ٹی ایل پی کے عہدیدار گرفتار ہوئے، ان سے پروگرام کے پمفلٹ نہیں بلکہ پولیس پر حملہ کرنے کا سامان برآمد ہوا۔ فلسطین کے لوگوں کو بیان بازی نہیں، امن اور اپنا وطن چاہیے۔ صدر مملکت سے وفاقی وزیر آ کے ملتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ کے اندر کچے کے علاقے ڈوبے، اس کے علاوہ بند سارے محفوظ رہے اور فلڈ کی وہ سچویشن نہیں بنی جو اللہ نہ کرے جو 2022 میں ہمارے ساتھ بنی تھی، تو اس حساب سے جو بھی نقصان ہوگا ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے۔ صدر سے وفاقی وزراء کی ملاقات پر پریشانی کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ارسا کو ختم کرنے سے متعلق علم نہیں، سیلاب میں کچے کے علاقے ڈوبے، باقی سب کچھ محفوظ رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے خطاب۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات گہرے اور بھائی چارے پر مبنی ہیں۔ سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے باہمی تعلقات کو نئی جہت ملی۔ سعودی شہزادہ منصور بن محمد نے کہا دونوں ممالک میں نئی شراکت داری قائم ہوگی، ہر شعبے میں ذیلی کمیٹی قائم کر کے سرمایہ کاری کا آغاز کیا جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔